کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ شرک اکبر الکبائر ہے، ظلم عظیم۔ شرک ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے عقائد و نظریات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں شرک کی حقیقت کا ذرا آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں، یہ محفل ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کانفرنس نہیں ہے۔ تحدی تعدی بڑک مارنا وہ تو ظاہر بات ہے ہماری ویسے عادت نہیں، اور اس محفل میں تو بالکل نہیں۔ آپ مجھ پر یقین کریں، مکے کے مشرک اللہ کی ذات کے قائل تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی کے پاس توحید کا عقیدہ نہیں تو اس کے پاس دین ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دین کی ابتدائی لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو مان کر بھی مشرک ہیں، اللہ کو مان کر بھی کافر ہیں۔ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کے فرقوں کے اندر مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، اور میں اس سلسلے میں چند ایک بیانات آپ لوگوں کی خدمت میں عطیہ کروں گا تاکہ آپ کو عقیدہ توحید کے سلسلے میں کچھ معرفت حاصل ہو جائے۔ یوں تو یہ عقیدہ بہت ہی وسیع المعانی ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کو ایک مان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک تو ہندو بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سوالات کرائے گئے مشرکین مکہ سے کہ تم اللہ کو کیا مانتے ہو؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق دینے والا ہے؟ یرزقکم، تمہیں رزق دیتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، کوئی ہے جو کان بھی رکھتا ہو اور آنکھیں بھی رکھتا ہو؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ومن یخرج المیت من الحی، اور جو مردے میں سے زندہ نکالتا ہے۔ مردے میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، کون ہے وہ؟ یخرج الحی من المیت، میت میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور اس کے علماء نے مختلف معنی کیے ہیں۔ مثلا اس کے معنی یہ کیا ہے کہ نیکوکاروں کے گھر میں بدکار اور بدکاروں کے گھر میں نیکوکار، یہ ایک تفسیر ہے۔ اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جو کائنات کے امور کی تدبیر کرتا ہے؟ چاند و سورج کو اپنے وقت پہ نکالنا اور پھر غروب کرنا، پھر چاند کے ذریعے سے یہ جو ہے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنا اور سبزی میں ہراپن پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سارے مشرک مل کر کہیں گے اللہ ہے۔ مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا، رزق دینا، زمین و آسمان کا یہ سارا کام اللہ کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے حبیب کہو ان سے کہ کیا تم نہیں ڈرتے؟ اب اس ایک آیت کو پکڑ کر دیوبندی مسلک کے علماء نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جا سکتا، یا علی مدد نہیں کہا جا سکتا، غیر خدا سے نہیں مانگا جا سکتا۔ آئیے ہم قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں
کچھ آیات پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے مطالب واضح ہوں۔ لَإِن سَأَلْتَهُمْ سورہ مبارک زمر، قرآن مجید کا یہ سورہ، اس کی 38ویں آیت آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے میرے حبیب اگر ان مشرکوں سے، ان بت پرستوں سے پوچھو گے کہ کون ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تو ضرور بھی ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بھی سورہ مبارک عنکبوت کی 61ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب پوچھو ان مشرکین سے کون ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، کون ہے جو جس کے ہاتھ میں چاند و سورج کی تقدیر ہے، سخرہ تسخیر ہے، لا یقولن اللہ، تو ضرور بھی ضرور وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں بہ کے چلے جا رہے ہو۔ یہ ایک آیت ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے میرے حبیب اگر تم ان سے سوال کرو گے من نزل من السماء ماءً، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور کون ہے کہ جو اس کے بعد مر جانے کے بعد زمین کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی 63 نمبر کی آیت ہے۔ اب یہ آیتیں آپ نے سن لی، انشاءاللہ میں اگلے بیان میں آپ کو اس کی وضاحتیں بیان کروں گا۔ ایک بات سن لیجئے کہ یہ آیتیں جب تک جمع نہیں ہوگی، علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ القرآن یفسر بعضہ ببعض، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، لہذا اس کو اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد میں خداوند کریم سورہ مبارک زمر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، بے شک آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنایا، یہ مشرکین سے خطاب کیا جا رہا ہے جنہوں نے بتوں کو اپنا ولی بنا رکھا تھا، سرپرست بنا رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو جواب میں انہوں نے یہی کہا تھا ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں۔ عزیزان محترم، ان آیات کے ذریعے سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو کر آ گئی کہ اگر انسان اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں، تو اب قرآن مجید آگے بڑھ کر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ یہ وسیلہ اللہ نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ اس وسیلے کے ذریعے سے آپ کو وہ چیزیں حاصل ہو سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ گندم چاہیے، دانہ زمین میں بو، دودھ چاہیے، گائے بھینس بکری سے بھیڑ سے حاصل کرو، اگر اولاد چاہیے تو شادی کرو۔ جب تک وسیلہ قائم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے پاس، لیکن وسیلہ تلاش کرنا ہے، وسیلہ بنانا نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایمان اور شرک میں اتنا ہی فرق ہے، جو وسیلہ بناتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور جو وسیلہ بنا ہوا اللہ کا بنا ہوا وسیلہ مانتے ہیں وہ مومن ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، اس سے پہلے والے بیان میں ہم نے قرآن مجید کی چند آیات عقیدہ توحید کے حوالے سے پڑھی تھی، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی جو اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے۔ آخر میں ہم نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب ڈھونڈنا یہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی وسیلہ تلاش کرنے میں آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید سے ہی استفادہ کرتے ہوئے، چونکہ علی علیہ السلام نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ ببعض، قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ لہذا سورہ مبارکہ بقرہ کی 189 نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو، پیچھے کی طرف سے، بیک سائڈ سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ یہ کون سے گھر ہیں اور یہ کون سے دروازے ہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی یہ کون سے دروازے ہیں جن کا یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ کون سے گھر ہیں؟ تو ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہوا نحن البیوت الذی امر اللہ ان یؤتی ابوابها۔ امیر السلام نے ارشاد فرمایا ہم وہ گھر ہیں جن کے دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نحن باب اللہ، ہم اللہ کا دروازہ ہیں۔ وبیوتہ التی یؤتی منہ، اور ہم وہ گھر ہیں کہ جن کی دروازے سے داخل ہو کر اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یعنی معرفت پروردگار کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو وہ دروازہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم تک پہنچا جا سکتا ہے، وسیلہ ہے۔ فمن بایعنا، جس نے ہماری بیعت کی، وَأَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا، اور جو ہماری ولایت کا مقر ہوا، اقرار کیا جس نے ہماری ولایت کا، فَقَدْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بس فقط وہ یا انسان ہے کہ جو دروازے سے داخل ہوا گھروں کے اندر۔ وَمَنْ خَالَفَنَا فَضَلَّ عَلَيْنَا وَفَضَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا، اور جس نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے غیر کو ہمارے اوپر فضیلت دی۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، تو بہت سارے لوگوں نے جعلی حدیث گھڑی کہ جناب پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور فلاں صاحب اس کی دیوار ہے، فلاں صاحب اس کی چھت ہے، اور فلاں صاحب اس کا پرنالہ ہے۔ آپ یہ سب کچھ بنانے کے بعد بھی آنا تو دروازے سے ہے، دروازے کے علاوہ ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتے۔ لہذا اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کو پہچاننے کے لیے آل محمد کے دروازے پر آئیں، ورنہ ایمان شرک ہو جائے گا اور شرک ایمان ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہم ھذا منک ومن رسولک، اے اللہ یہ جو کھانا ہم نے کھایا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا۔ شاگرد فوراً بول پڑا، کہا کہ کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ
رضوا ما آتاهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اگر وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے، تو یعنی اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا، اس پر وہ راضی نہیں ہوئے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ ہمیں دے گا، عطا کرے گا اپنے فضل سے، اور اس کا رسول عطا کرے گا. تو مومنین کی یہ دعا قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول عطا کرے گا. اور اس کے بعد امام نے دوسری آیت پڑھی، وما نقموا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور وہ اس بات پر ناراض ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے صاحبان ایمان کو اپنے فضل کے ساتھ غنی کیوں کر دیا. جب یہ آیت امام نے پڑھی تو کہنے والے نے کہا کہ مولا ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ آیتیں پڑھی ہی نہیں تھیں. تو امام نے ارشاد فرمایا، ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. قرآن آل محمد کے علاوہ نہیں سمجھایا جا سکتا. لہذا میری دعوت ہے بندالوی صاحب کو کہ ان آیات کو پڑھیں، سنیں، اور پھر میرے ساتھ بات کریں. ایک آیت اور اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا تیسرا اور آخری بیان ہے اس عقیدہ توحید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جیسا کہ ہم نے بیان کیا گزشتہ میں کہ امام نے فرمایا کہ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے سمجھتے نہیں. پھر فرمایا فلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، قرآن مجید ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا بیان عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام بازار مدینہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا ایک شاگرد آیا بازار میں اور اس نے ایک روٹی والے کے پاس سے کچھ روٹیاں چرائیں اور 5 روٹیاں، اور پھر ایک سبزی فروش اور پھل فروش کی دکان پہ گئے اور اسے باتوں میں لگا کر وہاں سے بھی 5 انار چرا لیے، اور وہ بڑا سا جبہ جو پہن رکھا تھا اس کے اندر چھپا کے اور وہ لے گئے. جا کر وہاں ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں کچھ معذور لوگ پڑے ہوئے تھے، ان کو کھلا دیا انہوں نے. جب واپس پلٹے تو امام علیہ السلام نے بلوایا اور کہا کہ بتاؤ یہ تم نے روٹیاں چرائی کیوں اور وہاں بانٹی کیوں؟ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. اس نے کہا کہ جناب علی قرآن مجید نہیں پڑھا آپ نے؟ امام نے فرمایا وہ کون سی قرآن مجید کی آیت ہے جس نے تجھے چوری کرنے پر آمادہ کر دیا؟ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو کسی ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے، ایک نیکی انجام دیتا ہے، اسے 10 ملتی ہیں، اور جو ایک گناہ کرتا ہے فلا مثلا، تو اس کو ایک ہی گناہ کے برابر بدلے ایک ہی سزا ملتی ہے. تو میں نے 5 انار چرائے، 5 گناہ میرے نام اعمال میں لکھے گئے، 5 روٹیاں چرائیں، 5 گناہ میرے نام اعمال میں لکھے گئے. اور اس کے بعد میں نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، 5 روٹیوں کی 50 نیکیاں ملی، 5 انار کے 50 نیکیاں ملی، 10 مائنس کر دیجئے گناہ میرے، تو 90 پھر بھی باقی ہیں. امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا قرآن مجید میں تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے عمل کو. جب تو چور ہو گیا تو تقوی کہاں رہ گیا؟ عزیزان گرامی، یہی حال آج بھی مسلمانوں کا ہے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ چھوڑ دیا.
وہ سال بھر چوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ عمرے پہ گئے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جس مال سے وہ عمرہ کرنے گئے ہیں وہ مال ہی پاک نہیں ہے، عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں حرام کے مال کو خرچ کرنے کا سوچو بھی مت۔ عزیزان گرامی، اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ اگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی اس قسم کی رائے استعمال کی جائے گی تو پھر توحید بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر توحید اور دین کو سمجھنا ہے تو پھر آل محمد کے دروازے کے اوپر آنا پڑے گا، جو آپ کو سکھائیں گے کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔